اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی ہے، بی ایس سی ڈی ایچ ایم ایس اور ایف ٹی جے پنجاب، یہ نفاذ الطب اور جراحت۔ ناظرین، آج پھر میں ایک پریشان کن مرض کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور وہ ہے خونی بواسیر، کہ جس میں اکثر خون خارج ہوتا ہے، کبھی پخانہ سے قبل اور کبھی پخانہ کے بعد۔ مگد کے اندر جو وریدیں ہیں ان کے پھول جانے کو بواسیر کہتے ہیں۔ ناظرین، بواسیر کا ایک پروگرام پہلے میں کر چکا ہوں، جو ایک ہربل نسخہ میں نے بتایا تھا، یعنی کہ دیسی نسخہ۔ آج خونی بواسیر کا ذکر ہے، یعنی صرف خونی بواسیر کا، جس میں پخانہ کے ساتھ خون آتا ہے لیکن مسے باہر نہیں نکلتے، اور یہ علامت اندرونی خونی بواسیر کی ہے۔ بیرونی بواسیر میں بھی خون کا اخراج ہو سکتا ہے، اور یہ مسے پخانہ کے بعد پائلز کریم وغیرہ لگا کر اندر کیے جا سکتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ سکون رہتا ہے۔ خونی بواسیر میں بعض اوقات خون بہت زیادہ خارج ہو جائے تو خون کی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کبھی خون زیادہ مقدار میں آتا ہے اور کبھی کم مقدار میں آتا ہے۔ کبھی مریض قطرہ قطرہ خون ٹپکنے کی شکایت کرتے ہیں، اور اس میں ناظرین کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا خون کا مسلسل رسنا، گینگرین، زخم بننا، فائبروسس وغیرہ۔ آج جس خونی بواسیر کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ نسخہ فرانس کی ایک کمپنی نے معالجاتی تجربات کی روشنی میں طویل تر تجربات کے بعد ترتیب دیا ہے۔ یہ خونی بواسیر کے لیے ہے۔ اس میں شامل مختلف ہومیوپیتھک اجزاء جو ہیں وہ جسمانی نظام کے ہر اس حصہ اور فعل کو درست کرتے ہیں جو بواسیر کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے اثرات لعابدار جھلیوں اور جسمانی رطوبات کے اخراج کے نظام کو درست کرتے ہیں اور دوران خون کو صحیح حالت پر لے آتے ہیں، جس کی بدولت مبرز یعنی پخانہ کی جگہ کی وریدوں میں خون جمع ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اس نسخہ میں شامل ادویات پائیونیا، ایریٹینیا، نائٹرک ایسڈ، سلفر، پوڈوفائلم، روٹا گریویس، گریفائٹس، ایپس اور ایسکیولس اور نکس ممیکا ہیں۔ ناظرین، ان تمام ادویات کا تعلق معدہ اور مقد کی وریدوں کی اصلاح سے ہے۔ کچھ ادویات خون کو بند کرتی ہیں، کچھ معدہ کی اصلاح کرتی ہیں، کچھ مقد کی وریدوں میں جمع شدہ خون کو صحیح حالت پر لے آتی ہیں، کچھ ادویات قبض کو دور کرتی ہیں، ایک دوا مقد کی خارش اور انفیکشن کو درست کرتی ہے۔ اس نسخہ میں جو نائٹرک ایسڈ ہے، اس کی موجودگی جو ہے مقد کے دکھتے ہوئے مسے، پھٹ جانے والے مسے، خون کا بہنا، رفع حاجت کے بعد درد کی شدت سے 2 گھنٹے تک ٹہلتے رہنا اور کانٹا چبھنے جیسا درد پایا جائے تو یہ دوا مفید ہے۔ نائٹرک ایسڈ جسم کے کسی بھی مخرج سے بہتے ہوئے خون کو درست کرتی ہے۔ یہ خون عموماً چمکدار ہوتا ہے۔ اسی طرح نکس ممیکا بواسیری تکالیف کے لیے ہے اور اس کو درست کرتی ہے، اور جو دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے والے ہوں، ایسے افراد جو کہ 8-8، 10-10، 12-12 گھنٹے دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے مفید دوائی ہے۔ اسی طرح پوڈوفائلم جو ہے وہ کانچ نکلنے میں اور جگر کی تکالیف نیز قبض میں مفید ہے۔ ایسکیولس جو ہے وہ بواسیر کے لیے ہماری بہترین دواؤں میں سے ہے۔ اس میں کمر درد کے علاوہ مقد میں وزن، چبھن اور خشکی پائی جاتی ہے، جیسے پخانے والی جگہ پر لکڑی کے تنکے بھرے ہوئے ہوں، یعنی کچھ اس طرح کی چبھن ہوتی ہے۔ ایپس میں ڈنک لگنے جیسا درد اور چبھن پائی جاتی ہے۔ جلندار ڈنک لگنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ درد تیز اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ مناسب سزا تعارف تھا ان ادویات کا جو اس نسخہ میں موجود ہے۔ یہ دوا فرانس کی کمپنی لیننگ کی بنی ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے L104 پائیونیا کمپلیکس۔ یہ ہر قسم کی نئی اور پرانی خونی و بادی دونوں بواسیر میں کام کرتی ہے۔ خونی بواسیر میں زیادہ معروف ہے۔ L104 کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ہماری دوا مریض کو آپریشن سے بچاتی ہے۔ نیز مقد کا چاک ہونا، یعنی کوئی بڑا زخم ہونا، نالی دار زخم یا گھاؤ یا ناسور کا ہونا، مقد کی وریدیں سوجی ہوئی ہونا اور پھولی ہوئی ہونا، پیپ دار زخم کا ہونا، خارشی اگزیما، بواسیری مسوں کا باہر نکلا ہوا ہونا، خون آنا یا خونی مواد کا آنا، جلن و درد، رگوں کا پھول جانا، آنتوں میں درد اور اجابت کے وقت درد، کانچ کا نکلنا، قبض، آنتوں اور پیٹ میں ریا اور اجتماع خون، پیڑوں میں خون کی سیاہ رگوں کا ابھرنا اور دیگر بواسیری علامات اس کے دائرۂ اثر میں آتے ہیں۔ L104
پائیونیا کمپلیکس، جدید طرز زندگی میں مسلسل بیٹھنے کی عادت، حرکت کی کمی، ایسی غذائیں جو قبض پیدا کرتی ہیں، مبرز یعنی مقعد کی رگوں کا کمزور ہونا، اور دوران حمل کا دباؤ، اجابت کے لیے زور لگانا اور بواسیر خونی کا باعث بنتے ہیں۔ دراصل بڑی آنت کے آخری حصہ کی وریدیں جو ہیں ان میں خون جمع ہو جانے کی وجہ سے وہ پھول جاتی ہیں اور ان پھولی ہوئی رگوں کے پھٹ جانے سے خون خارج ہونے لگتا ہے۔ مقعد میں سوزش، جلن، داد اور خارش کی شکایت بھی ہونے لگتی ہے، اور پاخانہ کے بعد دیر تک جلن رہتی ہے اور خون کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ L104 ان تمام علامات کو آہستہ آہستہ کم کرتی ہے اور کچھ عرصہ لگاتار پینے سے تمام علامات رفع ہو جاتی ہیں۔ اب ترکیب استعمال کی بہت آسان ہے۔ 20 قطرہ گن کر ڈالیں آدھی پیالی پانی میں یا 2 گھونٹ پانی میں، کھانے سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے پئیں۔ دن میں کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ تکلیف کی صورت میں 4 مرتبہ پئیں۔ بچے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ یہ دوا مکمل آرام آنے کے بعد بھی طویل عرصہ تک استعمال کی جائے تاکہ وریدوں کی کمزوری اور بواسیر خونی کی دیگر پس پردہ شکایات جو ہیں وہ بھی مستقل طور پر دور ہوں۔ بواسیر خونی یا بادی کے سلسلے میں پرہیز ضروری ہے۔ قابض چیزیں یعنی گائے کا گوشت، جو چیزیں قبض پیدا کرتی ہیں، بادی اور تلی ہوئی چیزیں، تیز مسالہ جات غذا اور بڑا گوشت سے پرہیز کریں۔ قبض نہ ہونے دی جائے۔ کبھی کبھار چھڑکا اسمول بھی لے لیا کریں اور صبح شام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اجابت کے لیے زور بالکل نہ لگائیں، ہلکی ورزش اور چلنا پھرنا مفید ہے۔ بواسیر ایک دم نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ کافی عرصہ لگا کر تکلیف دہ صورتحال میں تبدیل ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ ٹھیک ہونے میں بھی پرہیز کے ساتھ تھوڑا عرصہ لگتا ہے۔ کچھ دن قبل ناظرین میں نے ہربل نسخہ بادی بواسیر کے لیے شیئر کیا تھا۔ آج خونی بواسیر کے لیے ہومیوپیتھک فرانس کی بنی ہوئی دوائی میں نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا دے۔ ڈاکٹر محمد افضال حق صدیقی کو اجازت دیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شیئر کرنے سے کئی لوگوں کی تکلیف دور ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔